نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سورہ کہف کو کنٹینیو کریں گے آج بھی۔ لاسٹ لیکچر میں نے آیا 11 سے لے کے یعنی کہ نمبر 11 سے لے کے 19 تک کور کیا تھا، تو جو کہ ہم اصحاب کہف کی بات کر رہے تھے اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے جو بات کی تھی یہاں پر تک تھا کہ جب وہ اٹھے اتنے سال سونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے جب سوال کرنے لگے کہ کتنی مدت ٹھہرے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، بس یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جائے اور کھانے پینے کا کوئی جو ہے وہ طیب اور پاک سامان جو ہے وہ حلال لے کے آئے۔ ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کو یہ بھی نصیحت کر رہے تھے کہ یہ خیال رکھنا کہ کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ ان کا دماغ، ان کی جو سوچ تھی وہیں پر ٹھہری ہوئی تھی جب کہ انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا تھا۔ تو آگے سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیا نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ وہ اگر یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو ایسا کریں گے، وہ تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر کے ہلاک کر دیں گے، یا پھر تمہیں اپنی یعنی کہ ملت میں یعنی اپنا ان کا جو طریقہ تھا تو اس میں یعنی کہ شرک میں دوبارہ ملوث ہونے کے لیے مجبور کریں گے، اور تم پھر فلاح نہیں پاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا کبھی بھی اس کے بعد نا۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسی طرح پھر ہم نے ان لوگوں کو یعنی کہ وہاں کے رہنے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قیامت کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اس بستی والے آپس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اس معاملے میں کہ کچھ کہنے لگے کہ ہم اب ان پر جو ہے وہ عمارت بنائیں گے، یعنی ان کے لیے ایک بہت یعنی کہ یہ عجیب بات تھی۔ تو زیادہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے تھے ان کے احوال کے بارے میں کہ اصل حقیقت ہے کیا، لیکن وہ آپس میں اس چیز میں جھگڑنے لگے۔ تو کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے غلبہ پا لیا یعنی کہ اس معاملے میں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس پر مسجد بنائیں گے، یعنی کہ جب وہ فوت ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو تھی طبعی موت دی، تو پھر یہ سب کچھ ظاہر کرنے کے بعد تو یعنی کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت کے بارے میں بھی علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ کیا۔ جب پھر ان کو دوبارہ جگایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے پیچھے یہ بھی ایک تدبیر تھی کہ لوگوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو، ظاہری بات ہے جب وہ شہر میں گئے انہوں نے ان کے ہاتھ میں جب وہ سکہ دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ کتنا پرانا ہے، یہ کتنے 100 سال پرانا ہے۔ تو پھر ان کو یہ بھی پتہ چل گیا پھر کہ یہ وہی نوجوان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات انسانیت پر، لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ اتنے 100 سال سونے کے بعد اٹھ سکتے ہیں تو اسی طرح قیامت کے دن بھی سبھی جو ہے وہ قبروں میں ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے۔ پھر وہی جیسے کہ انسانوں کی سوچ کہ ان کو لگا یہ تو پتہ نہیں مطلب کیا ہے، تو اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے، لیکن انہوں نے جو ان کی سوچ تھی، جو غلبہ جنہوں نے پایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم تو اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔
پھر کیا ہوا؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب۔ اب وہ دوسری بات میں بحث مباحثہ کرنے لگے۔ کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ جو ہے وہ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تو ان کی یعنی کہ ایک ایسے ہی ان کے اندازے ہیں بغیر دیکھے نا۔ اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار زیادہ جانتا ہے، ان کی گنتی کو، ان کی تعداد کو وہ نہیں جانتے سوائے کہ بہت ہی تھوڑا۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا۔ تو آپ اس معاملے میں بحث نہ کریں، صرف سرسری سی گفتگو ان کے ساتھ کریں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ فتویٰ آپ دیں کسی میں سے کسی ایک کو بھی نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وصیت فرما رہے ہیں کہ ایکچولی یہ سارے جو ہیں اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں، تو آپ نے بس سرسری سی بات کرنی ہے، اصل حقیقت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو یعنی کہ برائے نام جو ہے وہ جتنا جواب کی ضرورت ہے وہ ان کو دے دیں۔ تو زیادہ فتوے جاری کرنے کی آپ کو بھی اس کے متعلق ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ ہرگز آپ یہ مت کہیے گا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل۔ تو جیسے کہ میرے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا جو تھا وہ بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے 15 دن جو تھی وہ وحی کا سلسلہ جو وہ رکا رہا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وصیت فرمائی، اور اس میں سے ہمیں بھی راہ عمل کی یہی بات ملتی ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی پلاننگ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی امید اور انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر ہم بھول جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا ان یشاء اللہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ فَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِی رَبِّی لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ تو جیسے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر انسان بھول جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہ ساتھ یہ بھی کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور یاد کریں کہ اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، اور یہ بھی کہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ دکھا دے گا مجھے میرا رب سیدھی راہ، اور یہ اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال، اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال، یعنی کہ 309 سال وہ اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ساتھ چونکہ وہ جتنی دیر ٹھہرے اسی کے پاس جو ہے وہ غیب کی خبریں ہیں جو کہ آسمانوں میں ہر زمین میں ہے، اور وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی دوست، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں وہ کسی کو بھی۔ تو یہاں پر دوسری بات جو ہمیں کلیئر کر دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات بتا دیں کہ غائب کی باتیں جو ہیں وہ تو جو کہ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ان کی ٹھہرنے کی مدت بھی وہ بہت زیادہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں۔ ان کے سوا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ دوست بھی نہیں ہے ان کا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ آپ کا کرنے کا کام کیا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ۔ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، آپ کی طرف
آپ کے رب کی طرف سے۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، کوئی بھی بدلنے والا نہیں اس کے کلمات کو، ارشادات کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور انہیں نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ مکہ کے اس وقت حالات تھے، بڑے بڑے جو مکہ کے سردار تھے ان کا خیال تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دائیں بائیں جو ہیں وہ تھوڑے غریب لوگ ہیں، لیکن ان کے ایمان کا لیول جو تھا وہ ان سے زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا جو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کو آپ پڑھ کے بس سنا دیں، اس کے کلمات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو اور دوسرا یہ کام آپ یہ کریں کہ آپ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صبح و شام جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں ان سے جو ہیں وہ بالکل بھی نہ ہٹیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ دنیا کی زندگی چاہتے تھے، لیکن صرف ایک جیسے کہ احتیاطی طور پر کہ انسان ہونے کے ناطے کہ بے شک کیا آپ یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ جو دنیا جن کا جو ہے سٹیٹس ذرا ہائی ہے، اب ان کے ڈر سے کسی طرح سے بھی ان لوگوں سے آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں پھیرنا۔ اور ساتھ ہی پھر کہا کہ یہ جو اس کی تو آپ نے پیروی بالکل بھی نہیں کرنی جس کے دل کو اس کی خواہشات نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج یہیں پہ سٹاپ کریں گے، اور آج کی جو آیات تھی ہم نے دیکھی کنٹینیو ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے، پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کی اس میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ سے یا ان کو کوئی بھی غائب کا علم نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا تھا، اسی کے مطابق جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتاتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جو وحی کی جاتی ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی کرنے کی وسعت نہیں رکھتا۔ اور اس میں ہمیں یہی ہے کہ کبھی بھی مشکل حالات میں، جیسے کہ آیت نمبر 28 میں ہے کہ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو باقی جو ہے اس میں ہے کہ دنیاوی لیول پر جتنا مرضی کوئی ہائی چلا جائے، لیکن کبھی بھی اس کے بارے میں پریشان ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ شاید میں کچھ غلط کر رہی ہوں، کہ جب جتنا مرضی پریشر ہو اللہ تعالیٰ پر توکل اور اسی پر بھروسہ کر کے ویلیو اس کو دینی چاہیے جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، نہ کہ جو دنیا کے سٹیٹس میں ہائی ہو، اور اس سے ہمیں معروب ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی سٹیٹس جن کا ہائی ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں۔ تو اس آیا کی روشنی میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں۔ اگر جو دنیاوی لیول پہ جن کا سٹیٹس ہائی ہے ان کی طرف ہم جلدی مائل ہو جاتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو پھر ہم بہت ہی غلط کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی چند آیات کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔